ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں۔ وتعرض علی صلاۃ غیرہم عرضا، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نے اپنی خواہش کا یوں اظہار کیا، خدایا عشق محبوب میں ایسا بھی مقام آئے کہ سانس بعد میں آئے پہلے جان عالم کا نام آئے، میری حیات کے لمحے بسر ہوں کچھ ایسے، کبھی درود لبوں پر ہو تو کبھی سلام آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک عرصے سے یہ پروگرام چل رہا ہے جس میں عاشقان رسول کے واقعات بیان ہوتے ہیں، عشق رسول سے معمور باتیں کی جاتی ہیں، ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح خوابوں میں آ کر بگڑیاں بنائیں، کسی کے مرض کو دور کر دیا، کسی کو شفا عطا کر دی، کسی کی مشکل دور فرما دی، کسی کے قرض کا انتظام کر دیا، کسی کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو مختلف جو واقعات ہیں عاشقان رسول کے، جیسی زیارت کرنے والے کی کیفیت، جیسا معاملہ، تو ہم اس کے واقعات سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ زیارت رسول کے واقعات کو سن کر ہمارے دل میں بھی زیارت رسول کا شوق بیدار ہو، عظمت مصطفیٰ دل میں پیدا ہو، اور عاشقان رسول کی ہمیں شان و عظمت کا پتہ چلے، کن کن عشاق نے زیارت کی۔ کسی نے بیداری کے عالم میں زیارت کا شرف حاصل کیا، کسی نے خواب میں زیارت کا، کسی نے ایک بار، کسی نے بار بار۔ تو مختلف انداز کے واقعات الحمدللہ ہم سنا کرتے ہیں۔ پابندی سے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ آج بھی بڑے ہی پیارے واقعات، کچھ صحابہ کے، کچھ اولیاء کے واقعات بیان ہوں گے، اور انشاءاللہ عشق رسول سے معمور اشعار بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 30,521، اس کا خلاصہ عرض کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا رضی اللہ عنہ، میں نے خواب میں دیکھا بہت سارے عمدہ گھوڑے ہیں، پھر ان میں سے ایک ٹھہرا رہا، باقی سب بھاگ گئے۔ میں اس پر سوار ہو کر ایک پہاڑ تک گیا، تو اس پہاڑ پر پیارے آقا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، اور وہ حضرت عمر فاروق کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اشارہ جو آپ نے کیا، میں تو اپنا اشارہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور بہت زبردست قاری تھے، بہت اچھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نوازا کہ ان کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم امیر المؤمنین وفات پا گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ یہ خواب حضرت عمر کو نہیں بھیجیں گے رضی اللہ عنہ؟ کہ آپ نے خواب دیکھا؟ کہا میں تو انہیں موت کی خبر دینے والا نہیں ہوں،
کہ نہیں میں کس طرح ان کو خبر دے دوں کہ بھی آپ کی موت واقع ہونے والی ہے. انہوں نے جو خواب دیکھا تو ان کو یہ تھا کہ یہ تعبیر اس کی یہ ہے. جی تعبیر ہے. اور دیکھیں کہ ایک تو یہ بات کہ خوابوں کی بھی کچھ حقیقت ہے، کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے. قرآن پاک میں کتنے خوابوں کا تذکرہ ہے. قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، اور مصر کا بادشاہ تھا اس کے خواب کا تذکرہ ہے. اچھا جو 2 قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں تھے ان کے خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا تذکرہ ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، میں تمہیں تعبیر بتاؤں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول خواب بھی حدیثوں میں ہیں. وہ تعبیر کی تو بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت مشہور ہے نا. تعبیر الروی آپ کی کتاب بھی ہے. تو خیر خواب ہر ایک کا سچا ہی ہو ضروری نہیں ہے، خیالات بھی ہوتے ہیں، شیطانی چکر بھی ہوتے ہیں، اور سچے خواب بھی ہوتے ہیں. اچھا ہر ایک خواب کی تعبیر سمجھ نہیں سکتا، عالم ہونا شرط ہے. پھر تعبیر کا فن اور کتنے علوم ہیں، کتنے اوصاف ہیں، وہ ہو تو پھر یہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. تو خیر ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو خوابوں کا علم بھی عطا فرمایا تھا، تعبیر جان لیتے تھے. تعبیر جان لیتے تھے. اچھا پھر دیکھیں کہ کوئی ایسا خواب ہے کہ اب اس کو بتانے کی فضیلت کیا ہے، ابھی پریشان ہو جائے گا. تو بلکہ وہ اس کو پریشان کر دیتے ہیں. اب وہ مجھے بات یاد آ گئی، کسی کے بارے میں خواب دیکھا ہوگا کوئی ایکسیڈنٹ کا یا موت کا، اور اس کو کال کر کے کہہ رہے کہ آپ نا صدقہ کریں، میں نے خواب دیکھا کوئی، بس آپ صدقہ کریں. وہ کیا دیکھا ہے بھائی؟ تو واقعی وہ پریشان ہو گئے. ایسا نہ بتائیں. باقی اب یہ ہے کہ دیکھیں کہ صدقہ کرنے کا کہیں کہ یار صدقے کی بڑی فضیلت ہے، آپ بھی اس صدقہ و خیرات اس کریں. کی نیت سے خود ہی کر دیں. مدینہ یہ تو کیا بات ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور انہوں نے پھر خواب بھی دیکھا اور تعبیر بھی. ایک اور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی غالباً خادم النبی وہی صحابی ہیں، 10 سال جو محبوب رب ذوالجلال کے ساتھ رہے. یہ فرماتے ہیں میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میرے خلیل میرے خواب میں نہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ان کی سوچیں کتنی پاکیزہ ہیں صحابہ کی، اور نبی سے محبت کتنی ہے، تعلق کتنا ہے کہ دن رات سوچتے رہتے ہیں. تو خوابوں میں بھی وہی جلوے نظر آتے ہیں. میرے خلیل کہہ رہے ہیں، میرے خلیل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا یہ بیان کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ صحابہ کا کام ہے، عشق رسول میں آنسو بہانا، نبی کی یاد میں آنسو بہانا. اللہ ہمیں نصیب کرے. غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. اللہ نصیب فرمائے. اور جان عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت نے کہا روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی روزانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. مداح الحبیب جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق بھرے اشعار پڑھتے ہیں. 14ویں کا چاند ہے روئے حبیب، 14ویں کا چاند ہے روئے حبیب، اور ہلال عید اب روئے حبیب. جان کو قربان کروں مثل چکو، خواب میں دیکھوں اگر روئے حبیب، خواب میں دیکھوں اگر روئے حبیب. عرض کرنا بے کلی میری صبا، ہو گزر تیرا اگر سوئے حبیب. وہ مدینے سے اٹھی کالی گھٹا، وہ مدینے سے اٹھے کالی گھٹا،
اٹھی کالی گھٹا وہ کھلے پر نور گئے سوئے حبیب وہ کھلے پر نور گئے سوئے حبیب بار بار آتے تھے جبریل امین اس قدر مرغوب تھا کوئی حبیب سب نظر رکھتے ہیں خالق کی طرف سب نظر رکھتے ہیں خالق کی طرف اور خالق کی نظر سوئے حبیب اور خالق کی نظر سوئے حبیب اے جمیل قادری ہوشیار ہو اے جمیل قادری ہوشیار ہو موت ہے نزدیک چل سوئے حبیب موت ہے نزدیک چل سوئے حبیب 14ویں کا چاند ہے روئے حبیب اور ہلال عید اب روئے حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن نعت کتنا پیارا مطلب ایک ذریعہ ہے نبی کو یاد کرنے کا اللہ وہ جو جبریل امین والا شعر ہے تو مولانا حسن رضا خان صاحب نے بھی لکھا نا بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ سبحان اللہ جلوہ مصطفیٰ ان کو بھی دیکھنے کی طلب رہتی تھی کیا بات کیا بات حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ان کی زیارت رسول کا واقعہ اچھا اس میں ایک انفرادیت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے میں انفرادیت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات سے متصف ہیں اسی دور کے اندر خواب میں زیارت رسول کی انہوں نے سبحان اللہ اچھا یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی گواہی 2 کے برابر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دی ان کی بھی انفرادیت ہوئی یہ بھی انفرادیت ہے سبحان اللہ اچھا یہ امت میں اور کسی کے لیے نہیں اچھا میری نبی مختار ہے نا اختیار رکھتے ہیں نا جو چاہیں جسے چاہیں جو نواز دے اللہ اکبر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں خواب میں زیارت ہوئی اچھا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں دیکھیں انہوں نے خواب جا کر بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا خواب کیا تھا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور کی پیشانی پر سر رکھ کر سجدہ کر رہا ہوں خواب یہ تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی حضور میں نے یہ خواب دیکھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا روحیں آپس میں ملاقات نہیں کرتی یعنی ہم زندہ ہیں تو جیتے جی بھی ایک دوسرے کو خواب میں دیکھتے ہیں نا روحیں ملاقات کرتی ہیں اچھا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اٹھایا اور خواب والا معاملہ کیا یعنی کہ ان کی پیشانی کو اپنی پیشانی پر رکھ دیا سبحان اللہ 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 کیسا کرم ہوا ان کو اور یہ تو فضیلت بھی ہے نا جو پیارے آقا علیہ السلام کے بدن اطہر سے چیز ٹچ ہو جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے بے شک بے شک بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر اور صحابہ کرام نے تو کتنا شرف حاصل کیا کسی نے دست بوسی کا شرف حاصل کیا کسی نے قدم بوسی کا شرف حاصل کیا کسی نے مہر نبوت کو چومنے کا شرف حاصل کیا اللہ اکبر پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار یاد آ رہے ہیں مکھ چن بدر شاہ شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کس کیفیت میں یہ کلام لکھا ہے آپ نے اللہ اکبر مکھ چن بدر شاہ شانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں ایس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان چو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ اللہ پاک ہماری آنکھوں کو بھی زیارت رسول سے ٹھنڈا کر دے
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پہ لکھا، آپ کا کلام ہے، دن رخ ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو کسی نے کیسے تعبیر کیا، کسی نے چاند سے تعبیر کیا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ رخ ظاہر ہوا تو چاند بھی گیا، سورج بھی گیا، اس کا نور ہی خورشید ایسا۔ تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب میرے نبی کے چہرے مبارک کا رنگ چمکا تو چاند سورج چھپ گیا اس کی روشنی میں، اس کی نورانیت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو بزرگ، دو بھائی، حضرت خصیف اور حضرت خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، دائیں طرف صدیق اکبر ہیں، بائیں طرف عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہم۔ کچھ دیر کے بعد عمر بن عبدالعزیز آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر اور حضور کے درمیان بیٹھنے لگے تو صدیق اکبر تھوڑا سا سرک گئے تاکہ ان کے اور حضور کے درمیان فاصلہ نہ آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جانب آ کر عمر فاروق اور پیارے آقا کے درمیان بیٹھنے لگے تو آپ رضی اللہ عنہ بھی سرک کر حضور کے قریب ہو گئے۔ سب کو قرب چاہیے آقا کا، اللہ اکبر۔ چنانچہ مہربان و کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ہی انہیں بلا کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب دیکھیں کہ صدیق و عمر شیخن کریمین رضی اللہ عنہ خواب میں بھی ساتھ ہیں، عالم برزخ میں بھی ساتھ ہیں، عالم دنیا میں بھی ساتھ ہیں، عالم آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول کہ حضور کا قرب لینا چاہتے ہیں خواب میں، اور آقا کی عنایت دیکھیے کہ آقا خود ہی قریب بلا لیتے۔ اچھا، ان شیخن کریمین کا بھی عشق ہے کہ ہم آقا کے قریب رہیں گے، ایک میں ہی نہیں تجھ پہ قربان زمانہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، پھر یہ بھی ہمیں ایک سیکھنے کو ملا کہ جہاں اولیاء کرام، پیر و مرشد، بزرگان دین بیٹھے ہوں تو ہم قریب جانے کی کوشش کریں، ان کا قرب لینے کی کوشش کریں۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جو نظروں کے قریب ہے وہ دل کے بھی قریب ہے، ہائے ہائے، یہ بھی ہوتا ہے۔ از دیدہ دور از دل دور، نظروں سے دور ہو گئے تو کہیں دل سے دور نہ ہو جاؤ۔ تو بزرگوں کے، پیر و مرشد کے قریب ہونا چاہیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اچھا، اس میں واقعی یہ اب جیسے بات چلی ہے تو بعض جو ہے نا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم کیسے قریب جائیں، تو وہ پھر بزرگوں سے سالوں گزر جاتے ہیں، ملتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بعضوں نے اظہار کیا اس طرح کا کہ ہم تو اس اب یہ قابل ہیں۔ بتائیں کہ زبان نام پر اللہ کا ہے، یہ ہم اس قابل ہیں، نبی کا نام زبان پر لیں ہم اس قابل ہیں، ہم مسجد میں آئیں اس قابل ہیں، ہم قرآن کو کیسے چھوئیں ہم تو اس قابل نہیں۔ کیا کریں گے پھر بھائی؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یار۔ تو قابل نہیں ہے، قابل ہونے کے لیے جانا ہے نا، وہی قابل بنائیں گے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر و مرشد۔ اور وہ کیسی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کہی نا، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، میں کہاں جاؤں گا۔ عشق والوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کو جی، لکھا بالکل۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تو یہ امراض کا شفا خانہ ہے، یہاں سے ہر مرض کی دوا ملتی ہے، شفا ملتی ہے، تو اس در سے جاؤں تو کہاں جاؤں۔ تو بالکل ہمیں بزرگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، قریب رہنا چاہیے، اس حکایت سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ صدیق اکبر بھی قریب، فاروق اعظم بھی قریب، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی قریب۔ اور پھر ان کا مقام و مرتبہ حضور کے قریب، حضور کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے۔ جیسے تھی ماشاء اللہ عاشقان رسول کے واقعات ہم سن رہے ہیں، مزید کسی عاشق رسول کا واقعہ؟ حضرت ابن سمعون رحمۃ اللہ علیہ، وہ اجتماع میں کہیں موجود تھے، چیئر پر بیٹھے، اور ایک اور بزرگ حضرت ابو الفتح قواس رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک جانب ایک چیئر پر کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو اونگ آئی تو سو گئے، تو حضرت ابن سمعون رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ وہ نیند سے حضرت ابو الفتح قواس بیدار ہوئے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت ابن سمعون نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو خواب میں رسول پاک کی زیارت ہوئی؟ نے کہا جی ہاں۔ کہہ لیں گے میں اسی وجہ سے خاموش تھا کہ آپ جس خواب میں مشغول ہیں کہیں وہ خواب ختم نہ ہو جائے۔
اللہ اکبر، یہ جان لیا انہوں نے. دیکھیں یہ اللہ والوں کی شان ہے. اللہ جس کو عطا فرمائے وہ خواب کیا دیکھ رہے ہیں یہ پتہ ہے. یہ ان کو پتا ہے، اور پھر ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہے کہ بھئی یہ کہیں وہ تانا بانا کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو یہ زیارت رسول کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور لیتے رہے مزے. آواز انہوں نے روک دیا، اپنا بیان روک دیا. تو یہ اولیاء کرام کو اللہ پاک نے بڑی شان دی ہے. یہ بھی ایک علم غیب ہے کہ خواب کا کیسے پتہ چلے گا، کہ نہ حواس سے پتہ چلتا ہے نہ عقل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو خواب کو بھی جان لیا. تو یہ اللہ والوں کا ایک یہ بھی شان و عظمت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج کے پروگرام میں صحابہ کرام کا ذکر خیر سنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے زیارت رسول کا شرف حاصل کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ روزانہ رات زیارت کا شرف حاصل کیا کرتے تھے. اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کیا شرف پایا، خواب میں بھی انہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا، اور پھر بیداری میں اس کی تعبیر کتنی پیاری ہوئی کہ کس انداز سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بدن اطہر سے ان کو قرب عطا فرمایا. اسی طرح بزرگوں کا بھی ہم نے سنا کہ مختلف انداز سے انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں. یہ بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. ان کو بھی دیدار مصطفیٰ ہوا، اور دیگر بزرگوں کا بھی ہم نے سنا. تو یہ عاشقان رسول کے انداز ہیں، اور عشق بر اشعار پڑھے گے. اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں، اس طرح کی باتیں پڑھیں، اس طرح کے واقعات پڑھیں، بزرگوں کی حکایات پڑھیں، اور پھر کلام پڑھیں. امیر اہل سنت کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں اس پروگرام میں، اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، خلفائے اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں. تو ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ جو عشق رسول کی آگ ہے یہ اور بھڑک اٹھے گی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. تو یہ عشق رسول کی آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بچائے گی. تو اس آگ کو بڑھانا ہے، اس کو بجھانا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے اسباب کرتے رہنا ہے، اور اس شاخ کی صحبت میں رہنا ہے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے یہ سعادت نصیب ہوگی. اور اس کا ایک ذریعہ آپ کا مدنی چینل بھی ہے کہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، اور اس میں پروگرامز دیکھتے رہیں گے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیں گے، تو اس کی برکت سے بھی ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے آخر میں زیارت رسول کا وظیفہ بھی ہم سنا کرتے ہیں، آئیے وہ وظیفہ بھی سنتے ہیں. زیارت رسول کا نسخہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 2 رکعت نوافل ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک بار پڑھے، اور قل هو اللہ احد 15 مرتبہ پڑھے، پھر آخر میں یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ، تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا. اور فرمایا، جس نے میری زیارت کی وہ جنتی ہے، اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. نبی کی دید ہماری ہے عید، یا اللہ عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب. آمین. تو ناظرین، آج کا وظیفہ بھی ہم نے سنا. یہ وظیفہ کرنا ہے جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی رات میں. امید ہے کہ اس وظیفے کو کریں گے تو اس کی برکت سے زیارت مصطفیٰ کا شرف ملے گا. لیکن آداب کا لحاظ رکھنا اس میں شرط ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر کرم فرمائے، ہمیں بھی زیارت رسول کا شرف نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول